السلام علیکم، میرا نام جنید ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دارالعلوم دیوبند، لیکن پلیز اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو پریس کر دے، لائک کا بٹن دبا دے۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، دارالعلوم دیوبند۔ پہلے ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ 1857 کی جب جنگ ہوئی، مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی، تو انگریز یہ سمجھتے تھے کہ ان سب فسادات کے ذمہ دار جو ہے وہ صرف مسلمان ہیں۔ حالانکہ جنگ جو تھی وہ ہندوؤں نے بھی انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، سکھوں نے بھی لڑی تھی، مسلمانوں نے بھی لڑی تھی، لیکن انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ اس سب کے ذمہ دار جو ہے وہ مسلمان ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس سے پہلے انگریزوں سے پہلے جو ہے بر صغیر پر مسلمان حکومت کرتے تھے، تقریباً 1000 سال کے آس پاس۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے دل میں اب بھی وہ خواہش ہے کہ وہ حکمرانی کرے، اور وہ کسی طرح مسلمانوں کو سپریس کرنا چاہتے تھے، دبانا چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ نہ اٹھے اور یہ دوبارہ حکومت کی خواہش نہ کرے۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں سے بے دخل کر دیا تھا۔ جب سرکاری نوکریوں کے اشتہارات شائع کیے جاتے تھے تو اس میں یہ صاف لکھا جاتا تھا کہ یہ پوسٹ جو ہے، یہ ویکنسی جو ہے، یہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ پھر آتے ہیں ان کے ریلیجس کی طرف۔ مسلمانوں کے مذہب کو ڈیمیج کیا جا رہا تھا۔ اب کیسے؟ انہوں نے چرچ سے بہت سے پوپ بلائے تھے سب کانٹیننٹ میں۔ یہاں یتیم جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، مطلب ان کا کوئی اسکول یا کوئی جہاں یتیم بچے رکھتے ہیں ادھر لے جاتے تھے، اور جو پوپ تھا ان کو کرسچینٹی میں کنورٹ کیا جاتا تھا، مسلمان یتیم بچوں کو، اور مسلمانوں کے کلچر کو ڈیمیج کیا جا رہا تھا۔ کچھ ایسے قانون لائے جا رہے تھے، کچھ ایسے سٹیپ اٹھائے جا رہے تھے جس سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے مسلمان بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو مگر انگریز یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کو سپریس کیا جائے، ان کو دبایا جائے کہ یہ دوبارہ ریولٹ نہ کر سکے کسی طرح۔ اس پر گہری نظر تھی مسلمان لیڈروں کی بھی۔ اس میں سب سے پہلے جو اہم قدم اٹھایا تھا وہ تو سر سید احمد خان نے اٹھایا تھا۔ انہوں نے علی گڑھ جو تحریک چلائی، جس میں مسلمانوں کو انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن دینی چاہی تاکہ وہ ہندوؤں اور انگریزوں کے مقابلے میں آ سکے، ان سے ڈیبیٹ کر سکے، ان سے اپنا حق لے سکے۔ لیکن سچویشن ایسی تھی کہ کچھ علماء یہ سمجھتے تھے کہ جو علی گڑھ کی موومنٹ ہے یہ تو ویسٹرن ایجوکیشن ہے، یہ مسلمان کے کلچر کو اور اسلام کی عکاسی جو علی گڑھ موومنٹ ہے وہ نہیں کر رہا، بلکہ اس سے دور کیا جا رہا ہے کسی طرح۔ تو اس کے لیے کچھ علماء نے سٹیپ اٹھایا کہ ہم دینی تعلیم ہمیں دینی چاہیے، ہمیں مسلمانوں کو اسلامی تعلیم دینی چاہیے، اور ان کو اسلام کا اصل روح دکھانا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ سٹیپ اٹھائے۔ اب ہم آتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بارے میں۔ یہ سال جو تھا 1867 کا تھا، 1867، جب ہندوستان کے ایک ضلع سہارنپور کے ایک قصبے دیوبند میں اس مدرسے کا قیام کیا گیا، اور یہ ایک درخت کے نیچے اس کا قیام کیا گیا۔ اس دارالعلوم کا سنگ بنیاد جو تھا وہ مولانا فضل الرحمن عثمانی نے رکھا تھا، اور مولانا فضل الرحمن عثمانی کے ساتھ مولانا ذوالفقار علی خان بھی ان کے ہمراہ تھے اس وقت۔ یہ معمولی نوعیت کا مدرسہ تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیم دی جائے اور اسلام کا اصل روح مسلمانوں کو دکھایا جائے۔ لیکن اس مدرسے نے تب ترقی کی جب مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے اس کے ہیڈ بنے۔ اس زمانے میں اس مدرسے نے بہت شہرت پائی، اور بہت سے لوگ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کو اس کا بانی بھی سمجھتے ہیں، اور بلکہ سمجھنے لگ گئے تھے کیونکہ ان کے دور میں اس مدرسے نے بہت ترقی کی تھی۔ لیکن اس کا سنگ بنیاد جو تھا وہ مولانا فضل الرحمن عثمانی صاحب نے رکھا تھا۔ اب آتے تھوڑے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے طرف۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ
رسول وسلم آپ کے خواب میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے اور زمین پر کچھ لائنیں کھینچی اور آپ کو کہا کہ اس جگہ پہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ جب آپ صبح وہاں گئے تو وہ لائنیں اسی طرح کھینچی گئی تھی جیسے آپ کے خواب میں آپ کو دکھایا گیا تھا، تو اس مدرسے کی بنیاد اس طرح رکھی گئی۔ مولانا قاسم نانوتوی نے اپنے مرشد امداد علی مہاجر مکی کی سرپرستی میں 1857 کی جنگ آزادی میں براہ راست حصہ بھی لیا تھا۔ آپ کا تقویٰ بہت تھا، آپ کا ایمان بہت تھا، آپ بہت استادوں کی قدر کرتے تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی وصیت تھی کہ اس مدرسے کو چلانے کے لیے مالدار جو لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، بلکہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا جائے اور وہی اس مدرسے کو چلائے گا۔ اسی لیے آپ نے اس مدرسے کے لیے کسی کی بھی امداد قبول نہیں کی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مدرسہ بڑھتا گیا اور جلدی ہی اس مدرسے نے ایک بڑے مدرسے کی حیثیت حاصل کر لی، بلکہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ اس ٹائم حاصل کر لی۔ آج کل اس کے اندر 250 کے قریب درسگاہیں ہے اور ایک وسیع لائبریری ہے جس میں اسلامک کے بکس پڑے ہوئے ہیں، اسلامک کلچر کے بارے میں بکس پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس مدرسے کا جو قیام کا عمل تھا کچھ اس طرح ہوا تھا۔ اب اس کے بننے کا مقصد کیا تھا، وجوہات کیا تھی؟ میں نے تو آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام سے دور کیے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلا مقصد تو یہی تھا کہ مسلمانوں کو اسلام کی طرف ان کا رجوع کیا جائے۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ کے مسلک کی حفاظت کی جائے، شاہ ولی اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ تو اور تیسرا یہ تھا کہ جو مسلمانوں کے اندر جو ہے آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا کیا جائے، کہ وہ ان انگریزوں سے کسی طرح جان چھڑائے، اور اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی اس مدرسے میں، دنیاوی علوم تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے، کم اس میں سکھائے جا رہے تھے، بٹ سکھائے جا رہے تھے۔ اس مدرسے میں علم فقہ، علم کلام، علم حدیث، علم تفسیر اور فلسفی جیسے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند نے برصغیر کے مسلمانوں کی دین کے میدان میں عظیم خدمات انجام دیے۔ وقتاً فوقتاً اس ادارے سے سیاسی اور انقلابی تحریکیں بھی اٹھتی رہی، جس کا مقصد انگریز حکومت کو کسی طرح یہاں سے بھگانا تھا۔ اس تحریک میں ریشمی رومال، تحریک خلافت جیسی اہم تحریکیں شامل ہے، اور ان سب تحریکوں کا مرکز جو تھا وہ دیوبند تھا۔ یہاں ہی سے بہت سے علماء ادھر کے تھے جو اس تحریکوں کو چلا رہے تھے اور انگریزوں کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے تھے۔ اس مدرسے نے جو ہے مسلمانوں کو ہمت کا راستہ اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا راستہ، کہ ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف ڈٹ کر لڑنے کا ہمت دی اس مدرسے نے لوگوں کی کردار میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس مدرسے نے ایسی جماعت پیدا کی، ایسے لوگوں کی جماعت پیدا کی جس نے پاکستان کی آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا، جس میں چند کے نام یہ ہے: مولانا محمد الحسن، مولانا عبدالکلام، حسن احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان جیسے بڑے بڑے نام شامل ہے۔ انہوں نے پاکستان کے بننے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب جب برصغیر کو 2 حصوں میں بانٹنے کی بات ہوئی تو یہ مدرسے کے کچھ علماء ایک طرف ہو گئے تھے اور کچھ علماء دوسری طرف ہو گئے تھے، مطلب علماء ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، کچھ آزادی کے حق میں تھے اور کچھ متحدہ ہندوستان کے حق میں تھے۔ جو علماء پاکستان بننے کے حق میں تھے ان میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمد شفیع، انہوں نے مسلم لیگ کی موقف کی تائید کی، مطلب کہا کہ ہاں مسلم لیگ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں ایک الگ وطن چاہیے، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ان کے بڑے بڑے نام جنہوں نے پاکستان کے بننے میں اہم کردار ادا کیا۔
اگر یہ دارالعلوم نہ ہوتا تو شڈی سنگٹن اور تبلیغ عیسائیت جیسی تحریکوں کا کون مقابلہ کرتا؟ انہی لوگوں نے کیا اور انہی نے اسلام کی اصل روح کو برقرار رکھا۔ اگر یہ تحریکیں اس ٹائم نہ روکی جاتی تو بہت سے مسلمان آج عیسائیت میں ہوتے اور ان کو اپنے اصل دین کا پتہ نہ ہوتا کہ اسلام کی اصل روح کیا ہے۔ اس مدرسے نے بہت سے رسالے جاری کیے، قرآن مجید کی تفسیر کی، بہت سے علوم، فقہ کے علوم، تاریخ اسلام اور بے شمار تحقیق کیے، جس سے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ان کے پیچھے رہنما جو ان سے پہلے رہنما گزر چکے تھے انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ اس مدرسے نے بہت اہم کردار ادا کیا مسلمانوں کے بننے میں اور پاکستان کے بننے میں۔ آج اگر ہم ایک اسلامی ملک میں سانس لے رہے ہیں اور اپنے آرزوؤں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو ان میں ان چند علماء کا اہم کردار ہے جنہوں نے پاکستان بننے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ پلیز اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دے اور پلے لسٹ میں جا کے آپ پاکستان افیئر کے اور بھی ٹاپک پڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔